سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 22۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ فهل عسیتم، پس قریب ہے کہ تم لوگ، ان تولیتم، اگر جہاد سے روگردانی کرو گے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رشتہ داری کو توڑو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی، فَأَصَمَّهُمْ، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں تدبر کرتے یہ لوگ قرآن میں، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر ہی تالے لگ گئے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے جہاد کا حکم آنے پر منافقین کا جو طرز عمل ہے اس کو بیان فرمایا کہ جہاد کی آیات جب آتی ہیں تو منافقوں کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی پہ موت کی غشی طاری ہو، یعنی منافق جہاد کے حکم سے بدکتا ہے اور بھاگتا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ پاک نے جہاد کے 2 فائدے بتائے اور جہاد نہ کرنے کے 2 نقصان بتائے۔ فرمایا فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ، قریب ہے کہ تم لوگ اگر جہاد سے منہ پھیرو گے تو اس کے نتیجے میں 2 کام ہوں گے، ان تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد مچاؤ گے، اور رشتے ناطے کو تم توڑو گے۔ یہ جہاد کے 2 نقصان ہوتے ہیں جہاد نہ کرنے کے، جہاد سے منہ موڑنے کے۔ زمین میں فساد پھیلتا ہے اور رشتہ داری آپس کے تعلق کٹتے ہیں۔ جب جہاد نہ کرنے کے یہ 2 نقصان ہیں تو لازمی بات ہے جہاد کے یہ 2 فائدے ہیں کہ جہاد کرنے سے زمین میں امن آتا ہے اور رشتے ناطے جڑتے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک جہاد نہیں تھا عرب کے لوگ کس طرح زمین میں فساد مچاتے تھے۔ ان کی جنگیں چلتی صرف جانور کو پانی پلانے پہ، کہ تیرے جانور نے میرے جانور سے پہلے پانی کیوں پیا، تو نے اپنے جانور کو میرے جانور سے پہلے پانی کیوں پلا لیا۔ اتنی سی بات پہ لڑائیاں شروع ہوتی اور نسلوں کی نسلیں مٹ جاتی، لڑائیاں ختم نہیں ہوا کرتی، اور پھر رشتے ناطے کا کوئی احساس، کوئی تقدس، کوئی ان کے ہاں اس کا تعلق نہیں تھا۔ آپس میں بھائیوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی، باپ کی بیٹے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ یہ نقصان ہے جہاد نہ ہونے کا
اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے کا۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ بنتا ہے اس حصے کو رحم کہا جاتا ہے۔ چونکہ رشتہ داری کا تعلق بھی زیادہ تر ماں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے رشتہ داری کو بھی رحم کہا جاتا ہے۔ اور رشتے ناطے کو توڑنا یہ انتہائی خطرناک اور سخت گناہ۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو رشتے ناطے کو توڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنی ذات سے الگ کر دیتے ہیں، یعنی اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور جو رشتے ناطے کو جوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتے ہیں، یعنی اس کو اللہ پاک اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو اور میرے رزق میں برکت ہو، میری زندگی میں برکت ہو اور میرے رزق میں برکت ہو، اب ان دو کاموں کے لیے وہ کیا کرے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھے، میری عمر بڑھے، تو وہ رشتہ داری کو جوڑے، وہ صلہ رحمی کرے۔ اور یاد رکھیں میرے محترم دوستو، یہ بات بھی حدیث پاک میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ ہمارے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے اور آ جاتا ہے کہ جی وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم نہیں توڑ رہے، وہی توڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود حل بھی بتا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو کہے کہ جی وہ جوڑتا ہے تو ہم بھی جوڑتے ہیں، وہ توڑتا ہے تو ہم بھی توڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا توڑے اور یہ پھر بھی جوڑے، وہ توڑنا چاہے اور یہ پھر بھی جوڑنا چاہے، وہ نہ ملنا چاہے اور یہ پھر بھی ملنا چاہے، وہ اپنے ہدیے تحفے کو روک لے اور یہ پھر بھی اس کو ہدیے تحفے دیتا رہے۔ آخری درجے میں یہ ہے کہ وہ اس کی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوتا، یہ پھر بھی اس کی غمی خوشی میں شریک ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا۔ تو جہاد نہ کرنے کے یا اللہ کے احکامات کو تسلیم نہ کرنے کے یہ دو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلتا ہے اور رشتے ناطے کٹتے۔ تولیتم کا ایک معنی منہ پھیرنا، روح گردانی کرنا، اعراض کرنا، اگنور کرنا، نہ ماننا، ایک مفہوم تولیتم کا یہ ہے۔ اور دوسرا مفہوم بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ تولیتم کا معنی حاکم بننا، تولا سے ہے کسی کا سردار بن جانا، حاکم بن جانا۔ تو اللہ رب العالمین گویا یہ فرماتے اگر بغیر نظم و ضبط اور بغیر تنظیم کے اور بغیر تربیت کے اور بغیر دینی تعلیم کے اگر تم حکمران بنو گے، تولیتم، اگر تم حکمران بنو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایسا حکمران جس کے اندر دینداری نہیں ہے، ایسا حکمران جو تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ پھر دو کام کرے گا، وہ زمین میں فساد بھی مچائے گا، وہ رشتہ داری کو بھی توڑے گا۔ ایک معنی تولیتم کا معنی حکمران بننا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے مشہور امام ہیں، 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے اور نیک انسان تھے۔ ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا، ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ حضرت
ابا جان سے پوچھا کہ کیا یزید پہ لعنت کرنا یہ جائز ہے؟ یزید کو لعنت کرنا یہ جائز ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا اس شخص کو لعنت کیوں نہ کی جائے جس کو اللہ قرآن میں لعنت کرتا ہے، اس پہ لعنت کیوں نہ بھیجی جائے جس پہ اللہ قرآن میں لعنت بھیج رہا ہے۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان مجھے تو قرآن کریم میں کہیں یزید پہ لعنت نہیں ملتی۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت مبارکہ پڑھی۔ اس آیت کو پڑھو، اللہ پاک فرماتے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رشتوں ناطے کو توڑو گے۔ تو بیٹا اس سے بڑا اس آیت کا مستحق کون ہو سکتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا خیال نہ کیا، جس نے آپ کے اہل بیت کا خیال نہ کیا، جس نے آپ کی قرابت کا کوئی لحاظ اور پاس نہ کیا، اس سے بڑا اس لعنت کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ اگرچہ جمہور ائمہ اور جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ کوئی شخص جس کا کفر پہ مرنا یقینی نہ ہو، جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس کی موت حالت کفر میں ہوئی ہے، اس پہ نام لے کر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں صفت کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، فراڈیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، صفت کے ساتھ تو لعنت کر سکتے ہیں، لیکن بائی نیم کسی پہ لعنت کرنا یہ درست نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب تک کسی کے بارے میں یقین نہ ہو کہ اس کی موت حالت کفر میں ہوئی، ہاں اگر کسی کے بارے میں کنفرم پتہ ہو کہ یہ کفر کی حالت میں مرا ہے تو پھر اس کا نام لے کر بھی اس پہ لعنت ہو سکتی ہے، کیونکہ یقیناً جو شخص حالت کفر میں مرا ہے وہ لعنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر تم حکمران بنو گے بغیر تربیت کے، بغیر دین کے، بغیر اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنے کے، تو پھر دو تمہارے نقصان ہوں گے، ایک تم زمین میں فساد مچاؤ گے، ایک رشتے ناطے کو توڑو گے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت، احکامات الہیہ سے روگردانی کرنے والے یا زمین میں فساد مچانے والے، رشتے ناطے کو توڑنے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رب العالمین کی لعنت برستی۔ اور فرمایا انہی لوگوں کے ان جرائم کی وجہ سے فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے ان کے کانوں کو بھی بہرا کر دیا، ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا۔ یاد رکھیں میرے محترم دوستو، جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، ایک نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے پھر اور نیکیوں کی اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اسی طرح جب خدا نخواستہ کوئی بندہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف ہی اللہ اس کو بڑھنے کا موقع دے دیتے، پھر اور گناہ وہ کرتا جاتا ہے، پھر گناہ کی اہمیت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی۔ حق سامنے ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کو نظر ہی نہیں آتا، اس کو سنائی کچھ نہیں دیتا۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہ بہرا یا اندھا ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو حق نظر ہی نہیں آتا، حق اس کو دکھائی اور سنائی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، آپ کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو صاحب حق تھے، خود حق والے تھے، ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے حق کا حق ہونا دکھا دے۔
یعنی ایسا نہ ہو کہ حق سامنے ہو اور مجھے نظر ہی نہ آئے، اور پھر حق کا حق ہونا دکھا بھی دے، وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، اور اے اللہ اس کی پیروی کی بھی توفیق عطا فرما دے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور اے اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے کی چیز ہو باطل ہو اور میں اس کو حق سمجھتا رہوں۔ اے اللہ مجھے باطل کا باطل ہونا دکھا دے، اور پھر وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اللہ مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج میرے دوستو اس پرفتن دور کے اندر مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ جو چیز حق ہے اس کو باطل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور جو باطل ہے اس کو حق بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان جرائم اور فساد کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے، پھر اللہ نے ان کی آنکھیں بھی بہری کر دی، ان کی آنکھیں بھی اندھی کر دی، اور ان کے کان بھی بہرے کر دی اللہ، پھر ان کے دلوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ لوگ قرآن میں کیوں نہیں تدبر کرتے، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے محترم دوستو یاد رکھیے، یہ قرآن کریم صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کی برکات کا انکار نہیں، اس کو یہ کتاب شفا ہے، جسمانی شفا بھی اس کے اندر ہے، لیکن یہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ ہم صرف اس کے تعویذ بنا کے پئیں، اس سے دم کریں، اس کو گھول کے پلائیں، اس سے مردے جو ہے نا وہ بخشوائیں، اور اس کو صرف اصال ثواب کریں اور برکت کے لیے پڑھیں۔ یہ محض برکت کی کتاب نہیں، یہ عمل کی کتاب ہے، کام کرنے کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اس کے اندر۔ اس لیے اللہ پاک نے اس میں تدبر کا حکم بھی دیا ہے، صرف اس کو پڑھنے کا نہیں کہا۔ میں انکار نہیں کر رہا پڑھنا برکت سے خالی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، پڑھنے کی بے شمار برکات ہے، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن کریم کو محض دیکھنے کی بھی برکات ہے، اس کو چھونے کی بھی برکات ہے، اس کو ہاتھ میں اٹھانے کی، سینے سے لگانے کی بھی برکات ہے، اس کو چومنے اور آنکھوں سے لگانے کی بھی برکات ہے۔ لیکن پھر عرض کرتا ہوں یہ محض برکت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو سجا کے سنوار کے چوم کے بلند جگہ پہ رکھ دیں کہ جناب برکت حاصل ہوگی۔ یہ عمل کی کتاب ہے، اس کی ساری برکات اس پہ عمل کے ساتھ ہے، عقیدے سے لے کر عمل تک، اور عمل سے لے کے اخلاق تک، اور اخلاق سے لے کر معاشیات اور معاشرت تک، ہر جگہ پہ ہم قرآن کو سامنے رکھیں گے تو ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ قفل لگ گئے، تالے لگ گئے، یہ غور ہی نہیں کر رہے کہ تالے بھی لگ گئے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ غور بھی نہیں کرتا، اور اگر غور کرتا ہے تو دل پہ تالے لگے ہوئے سمجھ ہی نہیں آتی، تو اس سے بڑا پھر لعنتی اور کون ہوگا؟ اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں قرآن کریم میں تدبر بھی کرنا ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، زندگی میں بھی لانا ہے، اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم
وأنت خير الراحمين رب ارحمهم